اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر جو فرض قرار دیا ہے وہ 5 وقت کی نماز، اور قرآن مجید میں جس کا اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اسے ایک مقصد بھی دیا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مدرسے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہ ہو تو مدرسہ کوئی کام کا نہیں۔ پیڑ ہے تو پیڑ کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ پیڑ کے اندر جس مقصد کے لیے وہ پیڑ ہے، جیسے سیب کا ایک درخت لگایا تو مقصد کیا ہے؟ اس سے پھل حاصل کرنا۔ اگر سیب میں پھل نہیں نکلا تو اس پیڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے نا؟ زمین ہے، زمین کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اس سے اناج اگانا۔ اگر وہ زمین اناج نہ دے تو وہ زمین بنجر کہلاتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جو میں مائک جس کے ذریعے سے میں آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں، یہ مائک اگر یہ کسی کام کا نہ ہو، یہ جس طریقے سے ابھی بول رہا ہے، اگر یہ نہ بولے تو یہ میرے سر پر نہیں ہوتا، وہ بلکہ نیچے ہوتا۔ گھڑی کا بھی ایک مقصد ہے کہ ٹائم بتانا۔ اگر یہ ٹائم نہ بتائے تو اس گھڑی کو یہاں نہیں لگاتے، کسی کچرے ڈبے میں اور کیا بولتے بھنگار میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ لائٹ کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ جو ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، اگر یہ روشنی نہ دے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے بھنگار میں بھیج دیں گے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی کمپنی اپنے سامان کو لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دیتی ہے نا؟ موبائل کو دیا تو موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے۔ اس بک کے اندر موبائل کے استعمال کے اصول و ضوابط، رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ موبائل کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے سوئچ آف ہوگا، ایسے سوئچ آن ہوگا، ایسے جو ہے پاور آف ہوگا، پاور آن ہوگا، یہاں بلوٹوتھ ہے، یہاں وائی فائی ہے، یہاں جو ہے ہاٹ اسپاٹ ہے، ہاٹ اسپاٹ ایسے چالو ہوگا، ہاٹ اسپاٹ ایسے بند ہوگا، ہے نا؟ سب جانتے ہیں۔ واٹس ایپ میں کس طریقے سے جو ہے ایگریمنٹ سائن کریں گے، کس طریقے سے واٹس ایپ سے باہر نکلیں گے، نمبر کس طریقے سے ڈائل، ہر چیز کا اس کے اندر آئیڈیا اور جو ہے اس کے اصول ضوابط، رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب یہ دنیا کی کمپنیوں کا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی سامان لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب بھی دیتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ سمجھیں اور سمجھ کر ان باتوں پر عمل کریں۔ اگر ان باتوں پر عمل نہ کرنے کے بجائے اس کے خلاف کریں، اس کا الٹا کریں، جیسے بتایا موبائل کو ایسے سوئچ آف کرنا ہے تو اس کی جگہ جو ہے موبائل کو پٹک پٹک کے چالو کرے تو کیا ہوگا؟ بتایا ہے، لکھا ہے قانون کے اندر کہ ایک چاپ دیا ہے، اس کیز کو جو ہے دباؤ گے تو موبائل چالو ہو جائے گا، اور اپنا دماغ دورا کر انسان سوچے گا نہیں اس کو پٹک پٹک کے موبائل کو چالو کروں تو موبائل چالو ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ یعنی اگر جیسا اس نے بتایا ہے کمپنی والے نے، اس کے خلاف اگر ہم عمل کریں گے تو وہ چیز بیکار اور جو ہے بے عمل اور بے کارآمد ہوگی، اس کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کیا، اور جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اسی نے ہمیں قرآن جیسی کتاب بھی نازل فرمائی اور بتایا کہ جس طریقے سے دوسری کمپنیوں کے مال جو جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دی جاتی ہے، اس طریقے سے تم بھی دنیا میں آئے ہو، تمہیں بھی یہ کتاب دی جا رہی ہے، اور آج ہمارے پاس وہ زندہ معجزہ، وہ کوئی اور کتاب نہیں، قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اسی کے اندر بتایا کہ دیکھو انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد یہی ہے تمہارا کہ تمہاری زندگی کا مقصد، چاہے تم جنات ہو چاہے تم انسان ہو، تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے، حیات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ اب اللہ کی بندگی کے اندر سب سے بڑے مرتبے پر جو عبادت آتی ہے، جس کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ نماز ہے۔
جو نماز ہے ماشاءاللہ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں. تو آج زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، وضو کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کر لیں اور وضو کا طریقہ بھی سماعت کر لیں، انشاءاللہ زندگی میں کام آ جائیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو وضو کا طریقہ آتا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہوگا. جس طریقے سے بتاؤں ہو سکتا ہے نہیں آتا ہو یا کچھ کنفیوژن ہو تو وہ سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ تھے. انہوں نے کیا کیا، پانی طلب فرمایا اور اسے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں تشریف لے جانا؟ اس سے اچھی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، 1 گھنٹہ، بس 1 گھنٹہ سمے دیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو جاننے کو ملے گی. تو پانی طلب فرمایا اور جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اسی طریقے سے وضو کیا. یعنی 3 مرتبہ کلی کیا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں پیر کو دھویا. اور جب وضو کو ختم کر دیا، یعنی وضو ہو گیا، تو دیکھیں صحابہ کرام اللہ اللہ حضور کی ایک ایک سنت کو کس طریقے سے زندہ کرتے تھے. جو چیز بتانے والا ہوں بہت پوائنٹ کی ہے. اس کے بعد حضور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، مسکرانے لگے. اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دوستو جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ میں کیوں مسکرایا؟ میرے ہونٹوں پر یہ تبسم کیسے آئی؟ میرے ہونٹ اس طریقے سے جو ہے مسکان کی حیثیت پر کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہی بتائیں. تو فرمایا سنو، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو جس طریقے سے ابھی میں نے وضو کیا تو میں سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وضو کیا. تو انہوں نے وضو کیا، وہ وضو ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. تو بس اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں بھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرا رہا ہوں. اللہ اللہ. دیکھیں ایک ایک سنت کو صحابہ کرام کس طریقے سے حضور کی سنتوں کو پکڑ کے رکھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں، تو سنت صرف مسکرانا ہی نہیں ہے، سنت صرف جو ہے نماز میں اور وضو کرنے کے اندر جو ہے کھلال کرنا ہی نہیں ہے، سنت تبلیغ اسلام کرنا بھی ہے. الحمدللہ ہر رویوار کے دن یہاں سے قافلہ نکلتا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. اصل میں یہ طریقہ اور یہ راستہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہی تھا، مگر کیا آج لوگ اپنے پاپولیشن اور اپنے چیزوں کو بڑھانے کے لیے آج ہماری سنتوں کو اور ہماری چیزوں کو لے کر جو ہے اپنی غلط عقائد پھیلانے کے لیے کوشش ہی کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارا حق تھا اور ہمارا کام تھا اور ہم چھوڑ رہے ہیں. میرے نوجوان بھائیوں سے میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ ویراول کے الگ علاقے سے جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں لوگ تاکہ جو ہے یہاں کے اس بارڈر کی حفاظت کی جائے. ایمان اور اسلام مسلک اعلیٰ حضرت کے حفاظت کی خاطر تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے وقت، قیمتی وقت نکال کر اتوار کے دن چونکہ فری ہوتے ہیں، دوسرے کام کاج کے بجائے آئیں، تبلیغ اسلام میں حصہ لے کر تبلیغ اسلام کا کام کر کے جو ہے سرکار کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نظر آئیں. تو اس طریقے سے وضو فرمایا، سرکار کی ایک ایک سنت کا خیال فرمایا. حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے ظاہری بدن کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ مٹ جاتے ہیں.
ایک ہے ظاہری بدن کے گناہ اور ایک ہے باطنی گناہ. ظاہری جو گناہ ہوتے ہیں، جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، تو جب بندہ کلی کرتا ہے نا، تو کلی کرنے کے ذریعے سے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. دانت کے جتنے بھی سوراخ کے ذریعے سے جو گناہ ہوئے ہوتے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے ذریعے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب بندہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس چہرے کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہ کو معاف فرماتا ہے، جھڑ جاتے ہیں اس کے گناہ. پھر جو ہے جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے ایک ایک بال سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد ختم ہونے کے وقت، یعنی جس طریقے سے جب آخری وقت ہوتا ہے یعنی پیر دھونے کا، جب پیر دھوتا ہے تو بندے کا جو پیر کے ذریعے سے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اچھے سے اور پورا کامل وضو کر لیتا ہے تو بندہ سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. جسم کے ایک ایک حصے سے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، وہ بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور صرف یہی تک نہیں، ایک حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے اور نیت کرتا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ سنو اس بندے کے سارے گناہ نکال لو. تو جس طریقے سے بدن، انسان کے بدن سے کپڑے ہٹا لیے جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے فرشتے اس بندے کے سارے گناہ نکال لیتے ہیں. اب جب گناہ نکل گیا تو بندہ گناہوں سے صاف ہو گیا. وضو کے ذریعے سے سارے گناہ جھڑ تو گئی، جو بھی کچھ چھوٹا موٹا باقی رہ گیا ہو اللہ اسے بھی فرشتے کے ذریعے سے گناہ کھچوا لیتا ہے. اور پھر جب بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ کے جو ہے اپنے سر کو پھیرتا ہے یعنی سلام پھیرتا ہے، تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ میں نے اس کے سارے گناہ تو نکال لیے تھے، اب اس نے سلام پھیر لیا ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، تو کیا اس کے اندر سارے گناہ کو ڈال دوں؟ اللہ فرماتا ہے میں کریم ہوں، میرے کرم کو یہ گوارا کہاں کہ کسی بندے کا گناہ لے کر پھر واپس کر دوں. جا تم لوگ گواہ بن جاؤ، میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. وضو کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ مٹتے ہیں. جب بندہ نماز کی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے بھی بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. تو یہ ہے نماز کے فضائل، وضو کے فضائل. ارادہ کریں انشاءاللہ نماز پڑھنے کی، 5 وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. اور وضو کے اندر خاص چونکہ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، وضو کرنے میں تھوڑی سی تکلیف وہ بھی فجر کے وقت میں تو ہوتی رہتی ہے، سب جانتے ہیں. وضو کا طریقہ دیکھیں، سنت طریقہ یہ ہے. سب سے پہلے جب ہم وضو کرنے کے لیے جائیں گے، یہ سمجھ لو یہ نل ہے، میں آپ کو نل میں اس میں سے پانی تو نہیں نکلے گا، میں ایک طریقہ اگزامپل کے طور پر میں سمجھا دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آتے رہیں محفل کے اندر، انشاءاللہ اگر زندگی رہی ہے سلامت اور تو انشاءاللہ میں ضرور نماز کے تعلق اس طریقے سے پریکٹیکل طور پر، یہاں تک کہ قبر میں دفن اور مردے کے کس طریقے سے غسل دیں گے، کس طریقے سے کفن دیں گے، ساری چیزوں کا طریقہ پریکٹیکل طور پر ہم انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے، یا ہمارے علماء سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو سمجھ لیں یہ نل ہے. وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کی بہت فضیلت ہے، وقت نہیں ہے ورنہ پوری تقریر بسم اللہ کی فضیلت پر نکل سکتی ہے. بس اتنا جان لیں، حضور نے فرمایا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا وہ کام ادھورا رہتا ہے، اور جب کسی کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے. تو جو آدمی وضو کرنے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھے گا، وضو تو ہو جائے گا اس کا، مگر پورا کے پورا ثواب اسے نہیں ملے گا، ثواب میں ادھورا رہے گا. سمجھیں؟ تو اس لیے پورا ثواب حاصل کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لیا. تو اب
بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے جو ہے آستینوں کو اوپر چڑھا لیں گے، پھر نل کو چالو کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے. اس کو کہتے ہیں 2 ہڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ایک گٹا ہے، گٹوں تک اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لیں گے. 3 مرتبہ ہو گیا. اب 3 مرتبہ اس طریقے سے نہیں، 1 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہوگا، 3 مرتبہ ہو گیا نا 3 مرتبہ، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا، یہ 3 مرتبہ ہو گیا. یعنی اس طریقے سے دھو لینا ہے. یہ جب ہاتھ صاف ہو گیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کلی کرنا ہے. کلی کریں گے تو بچے جس طریقے سے کلی کرتے اس طریقے سے منہ میں لیے پھینک دیے، ایسا نہیں، ایسی کلی نہیں ہوتی. ٹھنڈی کے موسم میں کلی کرنے میں تھوڑا سا تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس لیے دھیان رکھیں. کلی منہ کے اندر پورا پانی لینا ہے اور گڑگڑا بھی کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی دانت ہیں، دانت کے بیچ میں جتنے سوراخ ہیں، ان سوراخوں تک پانی پہنچ جائے. اپنے ماوا پان گٹکا وغیرہ کھایا ہے تو سلی لے کر جو ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں. پھر جو ہے 3 مرتبہ کلی کریں گے یہ، اور کلی کا پان جو ہے چلو میں لیں گے اور منہ میں ڈالیں گے. پھر 1 مرتبہ ہو گیا، پھر لیں گے. اس طریقے سے 3 مرتبہ کر لینا ہے. یہ آپ کی ہو گئی کلی شریف. اب یہ کلی ہو گئی تو اس کے بعد آئیں گے ناک کی طرف. یعنی کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے. دیکھیں، کلی کرنا، ہاتھ دھونا یہاں تک اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. اب اس کی حکمت میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ فرض سے پہلے سنت کو کیوں رکھا گیا. اور کچھ لوگ صرف فرض 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 فرض، سنت کو کچھ نہیں اہمیت دیتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی فرض سے پہلے سنت کو کیوں رکھا گیا ہے. تو ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے جو ہے اپنی انگلیوں، جو چھنگلی جسے کہتے ہیں، یہ بائیں ہاتھ کی، داہنے ہاتھ کی نہیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی کو جو ہے اپنے ناک کے اندر ڈالیں اور جو بھی چمٹی ہوئی جو ہے ناک کے اندر کچرا ہوتا ہے اسے صاف کریں، نکالنے کی کوشش کریں. یہ جب ہو جائے، جب کچرا نکل جائے تو پھر 3 مرتبہ جو ہے ناک میں پانی چڑھا لیں اور اچھے سے جو ہے ناک کو صاف کر لیں. چھینک مارے اس طریقے سے کہ تاکہ جو ہے سارا جو بھی گندگی ہوگی سب نکل جائے. اس طریقے سے آپ کا ناک صاف ہو گیا. اب چہرہ دھونا ہے. اب چہرہ دھونا وضو کے اندر فرض ہے. وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے، اس کا یہ نوٹ کر لیں. سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. چہرہ کہاں سے کہاں تک دھوئیں گے یہ بھی جان لیں. بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر، یہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ وضو کے اندر چہرہ دھونا بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کی جو ہے لو تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ دھونا وضو کرنے کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے. اگر اس پورے چہرے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی جگہ چھوٹ گئی جہاں پانی نہیں بہا تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں. اس لیے خیال رکھیں اس بات کا کہ اس طریقے سے پورا چہرہ دھوئیں. اور پانی بہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. بس اطمینان رکھیں اور ہمارے حضرت کی تکبیر ہوگی انشاءاللہ 10-15 منٹ کے لیے. تب تک ہے نا اجازت؟ تو اب جو ہے چہرہ دھو لیا آپ نے، تو اب ہاتھ دھوئیں گے. یہ بھی ہاتھ دھونا کوہنیوں تک یہ فرض ہے وضو کے اندر. تو اس کی مقدار بھی ہے. یہ کوہنیاں بھی ہاتھ دھونے میں داخل ہے. کونی بولتے ہیں نا تمہاری بھاشا میں، ہماری بھاشا میں کونی بولتے ہیں. تو اس طریقے سے نل کے اندر جو ہے یہاں سے جو ہے اپنے پانی لیں گے، یہاں سے یہ نل ہے تو اپنی انگلیوں کی طرف سے جو ہے پانی ڈالیں گے. ایسے نہیں، طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کی طرف سے، ناخنوں کی طرف سے جو ہے پانی ایسے لیں گے. پھر اس طریقے سے کریں گے. 1 مرتبہ ہو گیا، یہ ہو گیا 2 مرتبہ، اور یہ ہو گیا 3 مرتبہ. دھیان رکھیں اس بات کا کہ کوہنیوں تک پانی پہنچے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم آستین چڑھاتے ہیں، آستین تھوڑی سی ٹائٹ ہوتی ہے نا، تو یہیں تک آستین چڑھ پاتی ہے، جس کے کارن ہم جو ہے ایسے ایسے وضو تو کر لیتے ہیں مگر یہاں تک پانی پہنچتا نہیں ہے، جس کے کارن ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ کے آ گئے.
वजू तो हुआ ही नहीं, जब वजू ही नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी भाई? हैं? वजू नमाज का ताला है और नमाज जन्नत का ताला है। वजू नमाज की चाबी है। अच्छा, वजू नमाज की चाबी है और नमाज जन्नत की चाबी है। तो वजू ही नहीं तो नमाज नहीं, और नमाज नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी भाई? है ना? जन्नत चाहिए कि नहीं? जन्नत में जाना है कि नहीं? कितने कितने लोगों को जाना है? हाथ उठाए बोल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको जन्नती बनाए हुजूर के सदके में। तो कोहनियों समेत अपने हाथों को 3 मरतबा इसे धो लेना है। ये दाहिना हाथ पहले धोना है, इधर इधर तवज्जो रखें, फिर बायां हाथ 3 मरतबा, ठीक है? हो गया। अब उसके बाद सर का मसा करना ये भी फर्ज है। चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है, मगर पूरे सर का मसा करना ये मुस्तहब है। पूरे सर का मसा किस तरीके से करेंगे? 2 तरीका मैं बता रहा हूं जो हमने बुजुर्गों से सुने हैं और किताबों के अंदर पढ़े हैं। सबसे पहला तरीका, इस तरीके से ये तीनों उंगली मिला लेंगे, समझ रहे हैं? और ये शहादत की उंगली और अंगूठे को छोड़ देंगे। हो सके तो इस तरीके से करने की कोशिश करें। फिर ये तीनों उंगलियों को जो है, ये 3-3 जो 6 उंगली है, उसके जरिए से सर का मसा करेंगे, ठीक है? ऊपर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है? और फिर ये हथेलियां जो बाकी है उसके जरिए से पीछे से ऐसे लेकर आएंगे। ये हथेलियां जो है उंगलियों से ऊपर का मसा करेंगे और इन हथेलियों से जो है सर के साइड का मसा करेंगे। एक तरीका यह। दूसरा तरीका कि अपने तीनों उंगलियों को मिला लेना है और एक ही बार में पूरे सर का मसा कर लेना है। सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई हार्ड मुश्किल तो नहीं है। ऐसे कर लेना, सीधा ऐसे करके पूरे सर का मसा कर लेना है। अब ये 2 जो उंगली बची हैं, एक है शहादत की उंगली और एक है अंगूठा। शहादत की उंगली से कानों के अंदर का मसा करना है। कान के जो अंदर का हिस्सा है इसका इस तरीके से घुमा के अंदर से इस तरीके से, ताकि इसके अंदर का जो कचरा वगैरह होगा वो साफ हो जाएगा, ठीक है? और फिर अंगूठे से कान के बाहर का मसा करना है, इस तरीके से। हो गया? अब उसके बाद इसकी जो पीठ बची हुई है हाथ की, इसके जरिए से अपने गर्दन का मसा कर लेना है। फिर उसके बाद उंगलियों को खिलाल कर लेना है। दाढ़ी शरीफ है तो दाढ़ी शरीफ को धो लेना है पानी के जरिए से, है कि नहीं जरा? अब उसके बाद पैर को टखनों तक धोना है। टखना किसे कहते हैं? ये जो हड्डियां 2 नजर आ रही है ना, उसको टखना कहते हैं। टखना के ऊपर का जो हिस्सा है, टखना तक, यहां तक जो है आपका पैर धुला हुआ होना चाहिए और अच्छे से धोना है। और खासकर पैर के जो पिछला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसका खास ख्याल रखना कि वहां पानी पहुंचना चाहिए। बाज दफा ऐसा होता है नल के ऊपर रख देते हैं और जो है हम सोचते हैं कि वो हमारा पैर धुल गया, हालांकि पीछे आगे का हिस्सा तो धुल जाता है, पीछे का हिस्सा धुलता नहीं, जिसके कारण हमारा वजू नहीं होता। और ठंडी के मौसम के अंदर खास ख्याल रखें कि जब हम वजू करने जाएं तो सबसे पहले पानी को अपने हाथ में लेकर पहले पूरे बदन में मल लें, क्योंकि ठंडी के मौसम में आदमी के बदन का हिस्सा सिकुड़ जाता है, जिसके कारण पानी जब हम डालते हैं ना हाथ में तो डायरेक्ट स्लिप कर जाता है और हर जगह पानी, हर उज़्व पर जो है पानी नहीं पहुंचता, हर हिस्से पर और जो है हाथ के एक एक रोंगटे तक पानी नहीं पहुंचता। इसलिए खास ख्याल रखें और गुस्ल के अंदर भी ख्याल रखें, ठीक है? यह है वजू का तरीका। जब बंदा इस तरीके से वजू कर लेता है तो फिर उसके सारे गुनाह मिट जाते हैं। हम नहीं देखते हैं, हमें गुनाह नजर आता है, हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे अभी जिस तरीके से नल में से पानी निकला है, हमारे हाथ में से जो धुला है वो भी वैसा ही पानी है, कोई फर्क अज नहीं है, कोई रंग में डिफरेंस है होता है? ऐसा तो नहीं होता कि नल में से तो सफेद सफेद पानी निकला और हमने धो लिया तो काला काला हो गया या लाल, ऐसा हुआ है? नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम हनफी हैं, है कि नहीं? इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, उनके मसलक पर अमल करने वाले हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बारगाह में जब बंदा कोई आता ना, तो जो गुनाह के साथ आता और वजू करता, हुजूर पहचान जाते कि कौन सा गुनाह करके आया है। एक शख्स आया वालिदैन की नाफरमानी करके, उसने वजू किया, फरमाया जा अपने वालिदैन से पहले माफी मांग कर आ। एक बंदा आया, वजू किया तो उससे जिना का इर्तिकाब हो चुका था, फौरन उसे तौबा का हुक्म दिया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम नहीं देखते, मगर जहां हम नहीं देखते अल्लाह वालों की नजर वहां भी देखती है।
جو چیزیں ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ ہماری نگاہ اس قابل نہیں کہ ان چیزوں کو دیکھیں، مگر اللہ والوں کی نگاہ اس قابل ہوا کرتی ہے کہ جو چیزیں عام بندہ عام انسان نہیں دیکھتا، وہ چیزیں جو ہے اللہ کے ولیوں کی نظروں کے سامنے ہوا کرتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے اندر جو فرض ہے، 4 چیزیں فرض، اس سے پہلے جو ہے سنتیں ہیں، اس کی حکمت کیا ہے نا؟ تو دیکھیں، جب بندہ اپنے ہاتھ کو دھو لے گا تو ہاتھ پر جب پانی لے گا تو پانی کیسا ہے، پانی کا رنگ کیا ہے، وہ اسے نظر آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جب بندہ کلی کرے گا تو پانی کا ذائقہ، پانی کا مزہ جو ہے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے وہ بھی معلوم ہے، پانی ہی ہے کہ شربت ہے نا؟ پانی کی طرح بہت کچھ شربت بھی نکل چکے ہیں۔ اسپرائٹ پیو گے تو اسپرائٹ یا جو 7 اپ جیسے ہوتے ہیں، یہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے پانی ہے، مگر جب پیتے ہیں تب پتہ چلتا نہیں یہ تو شربت ہے نا؟ اور جب ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو اس کی خوشبو معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب تک پانی کا رنگ، پانی کا ذائقہ اور پانی کی خوشبو نہ بدلے، پانی استعمال کے قابل ہے۔ اور اگر پانی کا ذائقہ بدل گیا، یعنی پانی تو ہے مگر اس کے اندر روح افزا ڈال دیا، اب اسے وضو نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت صحیح ہے نا؟ پانی کا ذائقہ بدل گیا، پانی تو ہے مگر اس جیسا پانی کا ذائقہ ہوتا ہے اس کی جگہ بدبودار ہو گیا، اب اسے ہم وضو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پانی تو ہے مگر پانی کا رنگ بدل گیا، اس نے کوئی کلر ڈال دیا یا کوئی ایسی وستو ڈال دی جس کا رنگ ہی پانی جیسا ہی نہ رہا، پانی کا رنگ ہی بدل گیا، اب اس سے ہم وضو ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرض ادا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں بتائیں کہ جس پانی سے تم وضو کرنا چاہتے ہو، اللہ کا فرض ادا کرنا چاہتے ہو، پہلے میری سنتوں کو ادا کر لو، یہ سنتیں ادا ہو جائیں گی تو پانی بھی پتہ چل جائے گا پانی فرض کے لائق ہے یا نہیں لائق ہے، پانی جو ہے وضو کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اگر قابل ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا، اور وضو کے قابل نہیں ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا۔ مولا کریم ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، میں تو ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو سلامت رکھیں، کیونکہ جو خلوص سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی نورانیت بھی ڈال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اپنے جذبے سے، اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے کہاں سے یہاں تشریف لائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ ان کی گفتگو بھی سماعت کر لیا جائے، زیادہ نہیں، زیادہ دیر نہیں لیں گے، 10 سے 15 منٹ، تاکہ ہو سکتا ہے ان کے دل کی بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ مولا کریم ان کو سلامت رکھے، آپ سب سامعین کو بھی سلامت رکھے۔ آئیے ان کا استقبال جو ہے کر لیا جائے اور نعرہ تکبیر لگا لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حافظ اویس رضا صاحب قبلہ۔ دس منٹ